بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حج کے بارے میں مختلف موضوعات پر گفتگو چل رہی تھی، اور اب حج کے ایام، پہلے دن کیا کرنا ہے، دوسرے دن کیا کرنا ہے، وہ اس کا تذکرہ ہو چکا۔ اب یہ تیسرے دن کیا کرنا ہے، اس کا تذکرہ بھی الحمدللہ ہو چکا۔ اب چوتھے دن کیا کرنا ہے، اس کا تذکرہ آج الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ سب محبت کے سماعت فرماتے ہیں۔ کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو بتلا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کل کے جو ہے وہ کل کے بیان میں یہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کہ کنکری 49 جو ہے وہ جمع کرنی ہے، نہیں بلکہ پوری 70 کرنی ہے۔ 13ویں ذی الحجہ کے لیے بھی اگر کوئی وہاں ٹھہرے گا تو وہ جمرات کی رمی کرے گا۔ بہرحال آپ نے مزدلفہ میں رات کو قیام کر لیا، اب آپ نے صبح طلوع فجر سے پہلے، ٹھیک ہے، صبح صادق سے پہلے اور طلوع فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی روشنی ہو جائے تو آپ نے مینا واپسی آ جانا ہے۔ اب یہاں پہ مینا کے خیمے میں آپ نے قیام کرنا ہے، اور یہاں کا سب سے پہلا عمل وہ کیا ہے؟ جمرہ عقبہ کی، بڑے جمرہ کی رمی ہے۔ آج کے دن صرف ایک جمرہ کو جو ہے نا وہ کنکریاں مارنی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں آپ کو جمرات کی ذرا حقیقت بتلا دیتا ہوں کہ جمرات کوئی رمی، اس کے پیچھے تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس کے پیچھے تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے، تو تب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ تو جب شیطان نے وسوسہ ڈالا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاں پہ جمرہ صغرا ہے وہاں پر جو ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ وہ وسوسہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ پھر دوسری جگہ جہاں پہ وسوسہ ڈالا وہ جمرہ وسطیٰ ہے، کہ وہاں پر بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا جی کہ اس حکم کو پورا نہ کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری، اور جو ہے وہ بھی جمرہ جو وسطیٰ جو ہے۔ پھر جمرہ عقبہ ہے، یہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام نے پھر شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے اس کو کنکریاں ماری۔ تو یہاں پر یہ یادگار ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ بڑا شیطان، چھوٹا شیطان اور وہ درمیانا شیطان کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہاں پہ شیطان نہیں ہے، لیکن ہم سب امتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وجہ سے ہم ان کی اقتداء کرتے ہوئے یوں تصور کر کے کہ بھئی شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم اس کو کنکریاں مارتے ہیں اتباع سنت میں۔ شیطان وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ چونکہ اقتداء ہے، اس لیے دل میں یہ تصور کرتے کہ ہم نفس کی مخالفت کرتے ہوئے، شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم جو، چونکہ شیطان یہاں سے ہو کر ناکام و نامراد لوٹا، اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ٹھہرے۔ وسوسے ڈالنے کی جو ہے مطلب اس کا جو منصوبہ تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا نہیں ہونے دیا، تو اس لیے ہم جمرات کی کیا کرتے ہیں جی؟ رمی کرتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی رمی ثابت ہے، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ سنت ابراہیمی بھی بن گئی، سنت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بن گیا، اور یہ لازمی عمل ہے۔ پہلے دن 7 جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں جمرہ عقبہ کو آپ نے مارنی ہیں، اور علیحدہ مارنی۔ مطلب ایک کنکری پھینکی دائیں ہاتھ سے، پھر دوسری پھینکی، پھر تیسری پھینکی، پھر چوتھی پھینکی، پھر 5ویں پھینکی، پھر 6ٹھی پھینکی، پھر 7ویں پھینکی۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، جب جمرات کی رمی کر رہے ہیں تو یہ دعا کرنی ہے جمرات کی یعنی کنکریاں مارتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ اے اللہ، یعنی تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو نامراد کرنے کے لیے میں یہ کنکریاں مار رہا ہوں۔ اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور میرے تمام گناہوں کو بخش دے، اور میری جو کوشش ہے اس کی قدردانی فرما دیجیے۔ اچھا، اور اس میں پہلے دن طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک کرنا یہ مسنون ہے، لازمی ہے۔ البتہ اگر جو بوڑھے ہیں، جو خواتین ہیں، وہ شام کو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ تو آج کے دن پہلا عمل یہ کرنا ہے، جمرات کی رمی کرنی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ شیطان کے وسوسے کو ختم کیا اور اللہ کے حکم پر قربانی کی، تو ہم نے بھی کنکریاں مارنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ اب جب قربانی ہو جائے گی
اور قربانی ہونے کے بعد ہم نے سر منڈوا دینا ہے یا بال چھوٹے کروا دینے ہیں، دونوں میں سے سر منڈوانا افضل ہے۔ تو اس میں جب ہم نے سر منڈوا لیا یا جو ہے مطلب جو ہے وہ قصر کروا لیا، تو یہ حج ایک اعتبار سے احرام سے آپ نکل آئے، حج آپ کا مکمل ہو گیا ایک اعتبار سے، ابھی ایک رکن رہتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئی سوائے بیوی کے پاس جانے کے۔ البتہ طواف زیارت جو اس کا دوسرا اہم رکن ہے، وہ آپ نے 10ویں دن افضل ہے، ورنہ اگلے دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ سعی اگر پہلے کر لی تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ سعی کرنی ہے اور واپسی مینا میں آ کے ٹھہرنا ہے۔ یہ آج کے اعمال ہیں۔ اگر آپ نے طواف زیارت کر لیا تو ابھی سمجھ لیجیے کہ ساری پابندی آپ سے ختم ہو گئی۔ اب آپ نارمل حالت میں عام جو احرام کی پابندیاں تھی ان کے ختم ہونے کے بعد جیسے آپ وقت گزارتے ہیں ویسے اپنے وقت گزارنے ہیں۔ البتہ قیام چونکہ آج طواف زیارت کر لیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی یہاں قیام کرنا ہے، کیونکہ 11 اور 12 کو بھی اعمال کرنے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حج کرنے کی، مقبول حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حج پر گئے ہیں ان کا حج بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔